السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ملک اجاز کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال سے میں یہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں اپنا یہ ویڈیو کہ کوئی بھی معاشرہ یہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن یہ ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، اسی مثال کے ساتھ میں اپنی یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکساس کی ایک جیل میں ایک خاتون جس کا نام کارلا تھا، جس کی ایج 37 تھی، اس کو موت کا ایک انجیکشن لگایا گیا۔ اس نے ایک مسکراہٹ لی، ایک سمائل پاس کی، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ہم نے اتنی پرسکون جو موت تھی یہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ناظرین، میں اس سٹوری کو آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی ڈیٹیلز یہ ہے کہ کارلا ایک دھندا کرنے والی عورت تھی، اور اس کی ماں بھی جو ہے یہ بھی نشے کی عادی تھی، اور کارلا جو ہے اپنی ماں کے ہی نقش قدم پہ چلتی ہوئی نشے کی عادی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دھندے کے اس کاروبار میں جو ہے وہ چلنا شروع کیا۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد کارلا نے خیال کیا کہ اس کو کچھ اور کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک واردات کے دوران مذمت پر ایک امریکن جو ایک جوڑا تھا اس کو قتل کر دیا۔ واردات کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دونوں جو ہے کارلا اور اس کا بوائے فرینڈ جو ہے یہ اریسٹ ہو گئے۔ اریسٹ ہونے کے بعد ایک ٹرائل ہوا، اور ٹرائل کے بعد عدالت نے کارلا کو موت کی سزا سنا دی۔ اب کارلا جو ہے یہ جیل کے اندر جو ہے یہ اپنی جو ہے وہ سماعت جو اپیلوں کی ہوتی رہی، اور اس اپیلوں کے گزرنے کے بعد اس کا فیصلہ جو ہے وہ مینٹین رہا، یعنی کہ ڈیتھ سینٹنس جو ہے اس کو جو اپیکس کورٹ تھی انہوں نے مینٹین رکھا۔ ناظرین، جیل حکام نے دیکھا کہ کارلا جو کہ شراب کی عادی تھی، اس نے شراب پینا چھوڑ دی، اور اس کی زبان بڑی صاف ہو گئی، وہ بڑی با اخلاق ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے جیل حکام، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کارلا نے بائبل کی جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا، بات چیت کرنا ترک کر دی۔ ایک سال گزرنے کے بعد وہ جو ہے وہ پریچر بن گئی، اور اس نے باقاعدہ جو ہے وہ تبلیغ جیل کے اندر ہی کرنا شروع کر دیا۔ اس کی زبان میں بڑی تاثیر آ گئی، اور اس نے اب یہ جو ہے تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ جیل میں کئی لوگوں کی اس کی تبلیغ سے جو ہے وہ زندگیاں بدلنا شروع ہو گئیں، اور وہ جو قاتلہ اور سنگ دل عورت تھی وہ اب اپنی بات چیت سے اس کے اندر ایک جب سے روحانی جو ہے وہ ایک چینج آیا تھا، اور اس نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ چینج کر دیا تھا۔ یہ خبر جب میڈیا کے پاس پہنچی تو میڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ کوریج دی۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے اس جو یہ حقائق تھے اور یہ جو تھیں چیزیں، یہ ساری پرنٹ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے اس کو ہیڈ لائنز پہ دینا شروع کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ ہر شخص نے فوٹو اٹھائی، اور اس کو معاف کرنے کے لیے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اور امریکہ کے اندر ایک کارلا جو بچاؤ تحریک ہے وہ شروع ہو گئی۔ ناظرین، اس کے بعد یہ ہوا کہ احتجاج یہاں تک بڑھ گیا کہ پہلی زندگی پاکستان امریکہ کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ
پوپ جان پال نے عدالت کو سزا معاف کرنے کے لیے اپنی ایک اپلیکیشن فائل کی، اور یہ اپلیکیشن جو ہے وہ عدالت نے ٹرن ڈاؤن کر دی۔ سزائے موت سے 15 دن قبل کنگ لیری، جو CNN کا ایک مشہور ایک پروگرام ہے، اس نے جیل میں جا کے اس کا انٹرویو کیا، اور انٹرویو کے اندر اس انٹرویو کو پوری دنیا کے علاوہ امریکہ کے لوگوں نے جب یہ انٹرویو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کارلا بے گناہ ہے، معصوم ہے، اور وہ قاتلہ نہیں ہے۔ لیری نے اپنے ایک سوال میں یہ اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو موت کا خوف نہیں ہے؟ تو کارلا نے یہ کہا کہ میں اس رب کو ملنا چاہتی ہوں جس رب نے میری زندگی کو جو ہے وہ اس میں تبدیلی لائی ہے، اور میری زندگی کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا چینج آیا ہے۔ امریکی شہریوں نے متفرق رحم کی اپیلیں جو ہیں یہ ٹیکساس بورڈ آف پارڈن اینڈ پیرول، ایک بورڈ ہے، اس کے پاس فائل کی۔ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ بھی سزا کی معافی کے لیے تھیں، جو کہ ٹرن ڈاؤن ہو گئیں۔ اب ناظرین، معاملہ یہاں سے بڑھتا ہوا جو ہے یہ آگے ٹیکساس کے جو گورنر ہیں ان کے پاس بھی عوام ان کے گھر کے سامنے جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ ٹیکساس کے جو گورنر جارج بش تھے، ان کے سامنے جو ہے وہ ایک اپیلز کی گئیں کہ اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے۔ تو بش نے وہ درخواستیں جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کرتے یہ کہی کہ میں گورنر قانون اور انصاف دلانے کے لیے ہوں، معافی کے لیے نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے یہ بھی کہا کہ وہ چاہے فرشتہ بھی ہو تو میں قتل کی سزا کو معاف نہیں کر سکتا، اور اگر وہ پارسا بھی ہو تو میں اس قتل کی اس سزا کو معاف نہیں کر سکتا۔ ناظرین، 2 دن اس کی موت سے 2 دن قبل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ رحم کی اپیلیں فائل ہوئیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جج نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ڈسمس کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کارلا کوئی مقدس ہستی بھی ہو تو ہم امریکہ کے اس قانون کے اندر جو ہے اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین، اس نے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ اس نے 2 انسانوں کو قتل کرتے ہوئے رعایت نہیں دی تو امریکن سپریم کورٹ بھی اس کو کوئی رعایت نہیں دی تھی۔ اور اس کے بعد جو میں نے اپنے اس ویڈیو کے پہلے آپ کو بیان میں کہا تھا کہ اسے ایک موت کا انجیکشن لگا دیا گیا، اور وہ اب جو ہے وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، یہ وہ امریکن معاشرہ ہے جو کہ انصاف کے نظام پر قائم ہے۔ امریکہ جیسا معاشرہ جسے ہم لوگ بیمار اور سڑا ہوا معاشرہ کہتے ہیں، یہ اس کی ایک بہترین مثال میں آج آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اور اگر ہم اس کو اپنے اس پاکستان پہ بھی اپلائی کریں تو ہم انصاف سے بہت دور ہیں۔ آل اوور دی ورلڈ رینکنگ کے اندر ہم 136 جو ہے وہ ملکوں میں انصاف کی اس رینکنگ کے اوپر ہیں۔ ریسنٹ ناظرین میرے سامنے ایک ویڈیو گزری ہے انڈین سپریم کورٹ کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کرپٹ اور کوئی بھی کرمنل آدمی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ ہے انصاف کی وہ مثال جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔